اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کون لوگ مراد ہیں اس سے مراد یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں ایکسپلین کیا کہ اولاد یا تو غیر جنس سے ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ میں عیب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جنس سے ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ حقیقی صفات ہیں، وہ کامل صفات ہیں، اور کوئی اور ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ بادشاہ وہ جو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ یہ چیزیں اس کی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں یہاں کا مالک ہوں؟ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے یہ میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر دوسرا آدمی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جیسا ہو سکے۔ کل لہ قانتون، ساری دنیا زمین و آسمان اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اور اللہ صرف مالک نہیں ہے، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں؟ تو کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور صرف پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے لیے کسی قسم کے سبب کی ضرورت نہیں ہے، کسی صناعت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو کیا فرما لیتے ہیں کہ کن، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے۔ تو شرک کی تین قسمیں، ایک شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی العبادہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شرک فی الذات کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس قسم کے عقائد اختیار کرنے والے لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر یقین عطا فرمائے اور شرک کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔